عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحى وشيء من الدلج رواه البخاري. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ اللہ نے جو اسلام کا دین بنایا اس کو آسان بنایا۔ آپ اس کو اپنے لیے بلا وجہ مشکل نہ بناؤ، اپنے اوپر اتنا بوجھ رکھو جو اپنے آپ کو پریشان بناؤ، اس کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور مشکل نہیں چاہتا۔ آسانی چاہتے قانون کافی ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ دوبارہ کہا مشکل نہیں چاہتا۔ قرآن سورۃ بقرہ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے لیے ارادہ کرتا ہے آسانی کا، اللہ آسانی چاہتا ہے آپ کے لیے۔ جو احکام ہے اس میں اللہ کی عظمت، لوگوں پر رحمت شفقت ہے، اس میں تمہاری کامیابی ہے، اور جو احکام ہے سب میں سہولت ہے۔ کھڑے نماز نہ پڑھ سکو بیٹھو، بیٹھے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو۔ فلاں اوقات سفر میں 4 کے بجائے 2 ہو گیا، خدا کی عظمت بھی ہو گئی، سہولت بھی ہو گئی۔ سارے سال میں روزہ نہیں، صرف رمضان میں روزہ ہے، وہ بیمار ہے تو نہ رکھے، سفر میں تو نہ رکھے، خاص کر اپنے آپ کو پریشان کرے، اللہ نہیں چاہتا۔ ما جعل اللہ لکم فی الدین من حرج، ما جعل اللہ لکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے لیے دین میں کوئی تکلیف نہیں بنائی کہ احکام تکلیف پر ہوں۔ اگر کبھی آپ کو تکلیف پہنچے سمجھو آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا، پھر آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوگا۔ خود ہمارے سامنے جوانی میں ایسے مسائل آئی، کچھ مسائل ایسے تھے جس پر ہم عمل کر رہے تھے، سمجھتے تھے شرعی حکم اس طرح ہے، مجبور تھے، زور سے کرتے تھے، بعد میں پتہ چلا شرعی مسئلہ اس طرح تھا ہی نہیں، علم نہیں تھا ہمیں، بے خبری کی وجہ سے سمجھ رہے تھے شاید اس طرح کرنا ہے تو زور سے کرتے تھے، حالانکہ اس طرح شرعی حکم تھا ہی نہیں۔ علم نہیں تھا تو تکلیف دے رہے تھے اپنے آپ کو، جب علم آیا تو تکلیف ختم ہو گئی۔ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، جو آدمی دین کو اپنے لیے مشکل بنائے گا تو وہ آدمی گر جائے گا۔ کیوں مشکل بناتے ہو؟ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، یہ آپ مشکل کیوں بنا رہے ہیں اپنے آپ پر؟ ساری رات میں جاگوں گا، یہ آپ دین کو اپنے لیے مشکل بنا رہے ہو۔
ساری رات جاگنے کا آپ کو کس نے حکم کیا؟ ساری رات جاگو گے، صحت آپ کی خراب ہوگی، پھر گر جاؤ گے، کچھ بھی عبادت نہیں کر سکو گے۔ کچھ آدمی اپنی اولاد سے ایسے رابطے رکھتے ہیں مشکل والے، کچھ بیوی سے رابطے رکھتے ہیں مشکل والے، نتیجہ یہ نکلے گا بیوی بھاگ جائے گی، بیٹے بے فرمان ہو جائیں گے۔ تو آپ خود بے علم تھے، آپ کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا، آپ نے بچوں کے لیے مسائل مشکل بنا دیے، اور مشکل کو کون اٹھا سکے گا؟ نیٹ آخر ٹوٹے گا، بچے بھی ٹوٹ گئے، بیوی بھی ٹوٹ گئی۔ وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، ہرگز نہیں سخت بنائے گا دین کو تم میں سے کوئی بھی ایک آدمی، مگر دین اس پر غالب ہو جائے گا۔ کتنا ایک تاکیدی لفظ ہے، ہرگز نہ سخت بنائے گا دین کو، احد نکرہ کر دیا، کوئی بھی ایک آدمی، مگر نقصان ہوگا۔ جو آدمی بھی دین کو اپنے لیے مشکل بنائے گا، سخت بنائے گا، وہ نقصان اٹھائے گا۔ کیوں مشکل بناتے ہو اس کو؟ وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، بخاری شریف کی حدیث ہے یہ، بخاری۔ وہ بھی قاعدہ تھا، یہ دوسرا قاعدہ ہوگا، ان الدین یسر، حدیث کی سب کتابوں میں بار بار یہ جملے آتے ہیں، اہل علم میں غور کرتے ہیں۔ کسی وقت یہ حدیث بھی مجھے عجیب لگتی تھی، پڑھ پڑھ کر دل دماغ میں حدیث بٹھا دی، 1000 دفعہ اس حدیث کو سوچا ہے، 1000 دفعہ۔ ان الدین یسر وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، وہ پہلا حصہ، یہ دوسرا، تیسرا حصہ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، یہ 3 لفظ ہیں، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا۔ سددو منا وہ درمیانگی والا سیدھا راستہ، اس کو پکڑو۔ آپ کو پتہ ہے نا درمیانہ راستہ، نہ تیز جاؤ نہ بالکل ڈھیلے ہو جاؤ، درمیانگی والا راستہ سیدھا ہے، اسی سیدھے راستے پر چلو، نہ سختی کرو نہ نرمی کرو، درمیانہ چلو، نہ تیز رہو نہ کم رہو، درمیانہ رہو۔ درمیانگی میں بہتری ہے، سختی نہیں، سختی منع تیزی، سختی منع تیزی، زور دے کر اپنے آپ کو تنگ کر سختی کرنا۔ فَسَدِّدُوا، سداد منا سیدھا چلنا، سددو امر ہے، سیدھا چلو، سیدھے راستہ پر چلو، مراد وہی درمیان والا طریقہ ہے۔ فَسَدِّدُوا، سیدھے راستے پر، درمیان والے طریقے پر چلو، وَقَارِبُوا، اور اسی میں اللہ کا قرب تلاش کرو، اللہ کا قرب اسی درمیانی طریقے میں۔ اللہ نہ تیزی کو پسند کرتا ہے نہ کمی کو۔ قاربو کا دوسرا ترجمہ محدثی نے کہا، قاربو کہتے ہیں درمیانہ چلنے کو، قارب فی الامر منا معاملے میں اس نے درمیانگی اختیار کی۔ اگر قاربو بمانا درمیانگی ہو تو پھر تاکید ہو جائے گی، سددو، سیدھے راستے پر درمیانہ چلو، قاربو، قرب الہی حاصل کرنے کے لیے درمیانہ چلو۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، پہلے میں اشارہ کر دیا کہ درمیانگی سیدھا راستہ ہے، دوسرے میں اشارہ کر دیا کہ درمیانگی اللہ کا قرب کا طریقہ ہے۔ قاربو کے 2 معنی،
ایک قاربو بمانا درمیانگی اختیار کرو اور دوسرا قاربو بمانا اللہ کا قرب اختیار کرو۔ وَأَبْشِرُوا اور بشارت دو، لوگوں کو کہو یہ کام کرو گے تو میں جنت ملے گی، اللہ ثواب دے گا۔ ان کو زیادہ ڈرانے سے بچاؤ، اس کو ڈراؤ گے بیچارے پریشان ہوں گے۔ اللہ نہیں چاہتا کسی کو پریشان کرنا۔ اگر ڈرانا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو امید والی باتیں بھی سناؤ۔ ترہیب ترغیب دونوں ضروری ہیں، ترہیب بھی ہے تو ترغیب بھی ہے۔ وَأَبْشِرُوا اور خوشخبری دو، بشارت دو، اس عمل میں اتنا ثواب، اس میں اتنا ثواب، اس میں اتنی نیکی۔ خوشخبری سے اس کو پھر شوق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ نوجوانی میں ابتدا میں خوف کا غلبہ بہتر ہوتا ہے۔ خوف اس کو برداشت کی طاقت ہے، نوجوان کو کچھ قوت ہوتی ہے برداشت کی۔ خوف کی وجہ سے اس میں تیزی آ سکتی ہے، کچھ نہ کچھ وہ سیدھی راہ پر آئے گا۔ تو نوجوان کے لیے ابتدا میں کچھ تخویف ہوتی ہے، لیکن جب وہ درمیان میں پہنچ گیا، یعنی اعتدال عمر کے درمیان میں، پھر درمیانگی۔ عارضی تیز چلانے کے لیے نوجوان آدمی کے لیے ابتدائی عمر میں تخویف بہتر ہے، لیکن یہ بھی مجبوری ہے کہ وہ کمزور ہے، اس پر نفس کا غلبہ ہے۔ اس نفس کے غلبے کو کم کرنے کے لیے ہم خوف کو تھوڑا غلبہ دیں تاکہ نفس کا غلبہ کم ہو جائے۔ جب وہ کم ہو گیا پھر اس کو چھوڑو، پھر اعتدال میں آ جائے۔ اس مجبوری میں چونکہ وہاں نفس کے غلبہ سے بچنا ناممکن ہے۔ اس کی مثال سمجھو، ایک تار ہے، ٹیڑھا ہے، تار ٹیڑھا، مقصد ہے سیدھا رکھنا اس کو۔ تو آپ اس کو اگر سیدھا دب دے کر سیدھا چھوڑیں گے نا، سیدھا نہیں ہوگا، اس کو دوسری طرف ٹیڑھا کرنا پڑے گا۔ ٹیڑھا ہے ایک طرف تو اس کو آپ دب دے کر دوسری طرف ٹیڑھا کریں تھوڑی دیر کے لیے، چھوڑیں پھر سیدھا ہو جائے گا۔ اگر اس کو دب دے کر سیدھا ہی روکے رہیں گے، چھوڑیں گے پھر ٹیڑھا رہے گا جیسے پہلے تھا۔ آپ کو سیدھا رکھنا ہے تو اس کو تھوڑا دوسری طرف دباؤ، اتنا دب دو جو دوسری طرف ٹیڑھا ہو، چھوڑو گے پھر سیدھا ہو جائے گا۔ ایک آدمی پر نفس کا غلبہ ہے تو اب اس کو اتنا خوف دینا ہے جو حد سے زیادہ ہو خوف۔ وجہ یہ ہماری مجبوری ہے کہ وہ جو نفس کا غلبہ ہے وہ کم ہو جائے، اعتدال ہو جائے۔ خوف کا غلبہ دیں گے پھر اس کو چھوڑیں گے تو اعتدال میں آ جائے گا، وہ نفس کا غلبہ کم ہو جائے گا۔ مقصود اعتدال ہے، یہاں عارضی تخویف ہے۔ یہ تخویف نوجوانوں کے لیے درست ہے اور بہتر بھی ہے۔ باقی آخری عمر میں تخویف کے بجائے امید بہتر ہے۔ امید آپ اللہ پر زیادہ رکھیں، اس میں آپ خوشخبری والی باتیں زیادہ ذہن نشین کریں۔ خود ہمارا اپنا حال یہی تھا، 14 سال سے شاید 25 سال تک صرف خوف کی باتیں سنتے تھے۔ جو کتاب اٹھاؤ خوف والی بات۔ خدا کی شان ایسی تھی، طبیعت بھی ایسی تھی، تو اس سے فائدہ ہوتا رہا۔ کمال یہ ہے کہ آپ خوف امید دونوں کے بالکل درمیان رہیں۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا قاعدہ بنایا، ایمان خوف امید کے درمیان میں ہے۔ جو بے خوف ہوگا بے ایمان، جو بے امید وہ بھی بے ایمان۔ جو اللہ کا خوف نہیں رکھتا اس کو ایمان نہیں، جس کو اللہ کی امید نہیں وہ بھی، اس کو بھی ایمان نہیں۔ خوف امید کے درمیان آپ چلیں گے، خوف بھی ہو امید بھی ہو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ عارضی طور پر خوف زیادہ ہو سکتا ہے، اسی طرح عارضی طرح کسی خارجی وجہ سے امید زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن کمال یہی ہے، خوف امید کے درمیان آپ چلیں، یہی ایمانی تقاضا ہے۔
حضور نے فرمایا صرف ڈراؤ نہیں، خوشخبری بھی دو، ابھی شروع خوشخبری، تاکہ لوگ پریشانی میں نہ آئیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحِ، اور مدد لو کچھ صبح کچھ شام کے وقت۔ غدوت کہتے ہیں فجر صادق سے لے کر 9-10 بجے تک، یہ غدوہ۔ روحہ کہتے ہیں ظہر کے بعد مغرب تک، عشاء تک، یہ ہے روحہ۔ اور کچھ شام کے آخری حصے میں عبادت کرو، کچھ صبح کے وقت میں نماز کے بعد سورج نکلنے تک، یہ بہترین عبادت کا وقت ہے۔ پھر عصر کے بعد مغرب تک بہترین عبادت کا وقت ہے۔ کچھ صبح کچھ شام، اور کچھ رات کے آخری حصے میں۔ سارا دن ساری رات یہ تنگ کرنا ہے، اس طرح اپنے آپ کو تنگ نہ کرو، کچھ صبح کچھ شام کچھ رات کے آخری حصے میں۔ استعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجہ، غدوہ منا صبح کے حصے میں، روحہ منا وہی ظہر کے بعد عصر کے بعد مغرب تک، یہ روحہ۔ شیء من الدلجہ، دلجہ منا رات کا آخری حصہ، رات کے آخری حصے میں کچھ، بس یہ کافی ہے آپ کے لیے، اپنے آپ کو زیادہ تنگ کیوں کرتے ہو؟ رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات سمجھائی، نہ اپنے آپ کو زیادہ تنگ کرو، نہ اپنے آپ کو غافل رکھو، اعتدال کے طریقے پر چلو، تاکہ آپ کا دین، آپ کی دنیا دونوں بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے۔ وآخر دعوانا